صحافیوں پر پابندیاں لگتی تھیں آپ خاموش رہتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں، آپ خاموش رہتے تھے. اب آپ بول رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی قائد اعظم کی، یہ بات سب سے اہم ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ صرف ایک وکیل نہیں تھے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، باقاعدہ اس پر ایک نہیں 2 کتابیں موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج، وہ جج بھی رہے، انہوں نے بطور جج بھی کام کیا، اور جو بطور جج ان کے فیصلے ہیں وہ اویلیبل ہیں، کتابی صورت میں موجود ہیں. تو وہ وکیل بھی تھے، جج بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور بطور پارلیمنٹرین ان کی جو تقریریں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا میں، ان تقریروں پر مشتمل ایک کتاب بھی موجود ہے، جناح ایز اے پارلیمنٹرین. جتنی بھی باتیں ابھی محمود خان نجف صاحب نے اور جاوید ہاشمی صاحب نے کی ہیں، یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط؟ ظاہر بات ہے حکومت کہے گی غلط باتیں ہیں، تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ 2 کتابیں نکال لیں آپ، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے پارلیمنٹرین. دونوں کتابیں سامنے رکھیں، اور پھر یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور آپ فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پارلیمنٹ میں رولٹ ایکٹ کی جب مخالفت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ بغیر ٹرائل اور بغیر مقدمے کے کسی بھی شخص کو 1 منٹ کے لیے بھی گرفتار کرنا یا جیل میں رکھنا جو ہے وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں. اٹ از دی وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. 1 منٹ کے لیے بھی آپ کسی ایسے شخص کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے یا اس کا ٹرائل نہیں ہو رہا. جوڈیشل ٹرائل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے پاس ایسے کئی مقدمات ہیں کہ جس میں جو ملزم ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہی نہیں ہے یا اس کو لاپتہ کیا ہوا ہے. بندہ گرفتار پہلے ہوتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ بعد میں قائم ہوتا ہے. تو وہی قائد اعظم جو ہے انہوں نے جو پریس ایکٹ آف انڈیا تھا اس کے خلاف بھی تقریر کی. نہ صرف یہ کیا بلکہ 124A سیڈیشن، بغاوت، اس کے تحت کچھ صحافی ہیں ان پر مقدمات درج کیے انگریز سرکار نے، وہ ان کے وکیل بن گئے اور ان کی وکالت کی. اب وہی جو 124A ہے اس کے تحت آج کے پاکستان میں بھی ابھی تک مقدمے درج ہیں. تو یہ میں نے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے قائد اعظم کی بات کی، تو جو کچھ بھی ہم آج یہاں پہ گزارشات کر رہے ہیں یا جو بات میں کرنے کے لیے آیا ہوں وہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں میں پڑھی ہیں، ان کے بیانات میں سنی ہیں، اور ان کی اسٹرگل سے ہم نے سیکھا ہے. کوئی بھی بات جو ہے وہ 1973 کے آئین کے خلاف نہیں. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے. تو جب 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پی کا قانون منظور کیا اور کہا جی کہ ہم فیک نیوز کے خلاف ایک قانون لا رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ فیک نیوز کے خلاف نہیں ہیں، آپ دراصل میڈیا کی آواز دبانا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی، اور پھر بعد میں وہ قانون پی کا 2016 مسلم لیگ نون کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا، اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کر رہی. پھر 2021 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو پارلیمنٹ سے وہ قانون منظور نہیں ہو سکا یا اس پہ ترمیم نہیں ہو سکی. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پی کا امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 جو ہے اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انفورس کیا گیا. ہم نے اس کی مخالفت کی، عدالت میں گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے خلاف اسٹے لیا. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے یاد دلا رہا ہوں، کچھ لوگوں کو بری بھی لگ رہی ہوگی. ہمارا موقف نہیں بدلا. 2016 میں بھی پیکا کے خلاف تھے،
2021 میں جب PTI کی حکومت تھی اسد قیصر صاحب، ہم اس وقت بھی خلاف تھے، آج اسپیکر قومی اسمبلی تھے، ہم پریس گیلری سے واک آؤٹ کرتے تھے، کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تھا کہ یار وہ آپ نے واک آؤٹ کیوں کیا ہے، آئے آپ واپس آ جائیں.